عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان نہیں تھے، کافر اور مشرک لوگ تھے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ اگر اللہ کو رب مانتے تھے صرف اس صورتحال میں جہاں انہیں پتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نجات دے دیتا، سمندری طوفان اللہ ان سے ٹال دیتا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالی اس عذاب کو ان سے ہٹا لیتا یہ خشکی پر آ کر پھر اللہ کے ساتھ دوبارہ شرک میں لگ جاتے۔ یہ اس وقت کے مشرک اور کافر لوگ تھے۔ پریشانی آتی، مصیبت اور مشکل آتی، اللہ رب العالمین کو پکارتے، خالص ہو کر پکارتے۔ آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، مسلمان کس حد تک جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں گردش کر رہے ہیں جن کے یہ عقائد اور نظریات ہیں، جو ان افکارات کے حامل ہیں کہ اس طوفان سے ہمیں فلاں قبر والا بچائے گا، فلاں مزار اس طوفان سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے گی۔ یہ ان لوگوں کا تلبیہ تھا۔ اپنے کفر میں وہ لوگ اتنے سچے تھے۔ آج ہم مسلمان دین کا نام لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر ہم کس قدر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کیا پہلو تھا؟ آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی دعوت کو لے کر جب اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، انکار کرتی رہی قوم، اور اللہ تعالی اگر کسی قوم پر عذاب نازل کر دے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يزروك بشيء لم يزروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہمارے ملک پاکستان کی ساحلی پٹی اور ساحلی علاقوں میں طوفان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. کئی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا اور جہاں جہاں تک ممکن ہوا لوگوں کو سمندر سے دور کیا جا رہا ہے. جو وجہ بتائی اور سنائی دے رہی ہے وہ طوفان کا آنا ہے. سمندری طوفان سمندر سے ملحق علاقوں میں نقصان کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دین فطرت پر دین اسلام پر پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت دین اسلام ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس بچے کے والدین اسے یہودی، مجوسی، عیسائی بنا دیتے ہیں. اگر انسان اپنی فطرت پر رہے، انسان توحید پر رہتا ہے، انسان دین اسلام پر رہتا ہے. آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس صورتحال سے پہلے بارشوں سے آنے والے سیلاب، اس سے پہلے کرونا وائرس، یہ تمام عذاب در عذاب، عذاب پر عذاب، ایک عذاب ختم ہوتا ہے دوسرا عذاب آ جاتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین
ہم پر اپنی رحمت اپنے فضل کو کیوں ہم سے دور کر رہا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق کیوں بن گئے ہیں؟ جب انسان اپنے اس معاشرے کی حالت کو دیکھتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، اپنے معاشرے کو، آج کے اس دور اور ماحول کو قرآن و حدیث پر پیش کرتا ہے، ہماری خامیاں روزے روشن کی طرح عیاں ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ عذاب در عذاب، ایک عذاب سے ہم نکلتے ہیں، دوسرے عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے غضب کے ہم اس قدر مستحق کیوں بن چکے ہیں؟ انسان اپنے معاشرے میں جب دیکھتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نافرمانی توحید کو چھوڑ دینا، شرک اختیار کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال دیکھیں، طوفان، سمندری طوفان کا رخ جب ہمارے اس ارض پاکستان کی طرف ہے، لوگ قبروں اور مزاروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کراچی والے کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کراچی کو بچائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک علاقہ میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک محلہ میں ہمیں مسجد نظر آئے نہ آئے، قبر نظر آتی ہے۔ اس قبر پر مسلمان پھر سجدے بھی کر رہے ہیں، نفع بھی مانگ رہے ہیں، نقصان سے بچنے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ہم پر اپنے عذابوں کو لازم کر دیا ہے۔ یہ سارے عذاب آنے سے پہلے، عذاب آ رہا ہے، عذاب گزر جانے کے بعد ہماری یہی حالت اور کیفیت رہتی ہے۔ ابھی سمندری طوفان آ رہا ہے، یہ مزار، قبریں، جبے اور کبے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کے در کو اس صورتحال میں بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ مساجد خالی ہے اور یہ جگہیں اللہ رب العالمین کی معصیت کی جگہ بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے۔ لیکن ہم ان عذابوں کو بھگتتے ہیں، بھگتنے کے بعد بھی ہم اپنی حالات سے دست سے بس نہیں ہوتے۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے مکہ میں رہنے والے مشرکین کی ایک بات بیان کی ہے۔ وہ لوگ جب بھی سمندر کا سفر کرتے، سمندر کے اندر طوفان کی صورتحال کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا، اب وہاں پر یہ لوگ بے بس ہو چکے ہیں، کوئی انہیں سہارا میسر نہیں ہے جو سہارا اس طوفان سے، اس سمندر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے انہیں نجات دلا سکے۔ پریشان ہے، چاروں طرف سمندر ہے، یہ کشتی ہے، کشتی ڈوب جائے، ان کے جسموں پر لگا گوشت ہڈیوں سمیت سمندر میں موجود اللہ کی مخلوق انہیں کھا جائے، انہیں زمین تک نصیب نہ ہو۔ اس صورتحال سے جب یہ لوگ گزرتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے، سمندر میں جب یہ لوگ اس صورتحال کا سامنا کرتے، دعوا اللہ، یہ لوگ اللہ کو پکارتے،
مخلصین لہ الدین، ہر چیز اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ رب العالمین سے اس صورتحال سے نجات کا سوال کرتے، اللہ سے مدد مانگتے، اللہ کے سامنے اپنی اس صورتحال کو رکھتے، اپنے اس عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان نہیں تھے، کافر اور مشرک لوگ تھے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ اگر اللہ کو رب مانتے تھے صرف اس صورتحال میں جہاں انہیں پتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، آپ نے مکہ کو فتح کیا، یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی سمندر میں چل رہی ہے، جب کشتی پر طوفان آتا ہے، یہی صورتحال جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ملاح نے، کشتی چلانے والے نے کشتی میں موجود لوگوں سے ایک بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، ادعو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو، اس وجہ سے کہ یہاں پر اس رب کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں یہ بات سنی کہ سمندر کے اس پانی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، جس چیز کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو اس دعوت سے میں بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ تہیہ کیا، اللہ نے اگر نجات دی، خشکی پر پہنچوں گا، جاؤں گا اور دین اسلام قبول کر لوں گا۔ جب اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کو خالص ہو کر پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، انہی لوگوں کو سمندر میں موجود ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نجات دے دیتا، سمندری طوفان اللہ ان سے ڈال دیتا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالی اس عذاب کو ان سے ہٹا لیتا، یہ خشکی پر آ کر پھر اللہ کے ساتھ دوبارہ شرک میں لگ جاتے۔ یہ اس وقت کے مشرک اور کافر لوگ تھے، پریشانی آتی، مصیبت اور مشکل آتی، اللہ رب العالمین کو پکارتے، خالص ہو کر پکارتے۔ آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، مسلمان کس حد تک جا چکے ہیں، اندازہ کیجیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات کہی ہوئی بات دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ گردش کر رہے ہیں جن کے یہ عقائد اور نظریات ہیں، جو ان افکارات کے حامل ہیں کہ اس طوفان سے ہمیں فلاں قبر والا بچائے گا، فلاں مزار اس طوفان سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے گی۔ آج ہم غور کریں کہ ہم مسلمان اس وقت کے مشرک لوگوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ اپنے کفر میں اتنے سچے تھے کہ انہیں پتا تھا ہمارا یہ کفر کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے یہ بت اللہ کے علاوہ
اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا تلبیہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، جب بیت اللہ کی طرف آتے وہ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن، سوائے ان شریکوں کے تملکہ، جن شریکوں کو تو نے مالک بنایا ہے، وما ملک، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، نفع کا مالک تو ہے، نقصان کا مالک تو ہے۔ اگر نفع اور نقصان کے یہ مالک ہیں، صرف اتنے نقصان کے اور نفع کے مالک ہیں جتنی ملکیت انہیں تو نے عطا کی ہے۔ یہ ان لوگوں کا تلبیہ تھا، اپنے کفر میں وہ لوگ اتنے سچے تھے۔ آج ہم مسلمان دین کا نام لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر ہم کس قدر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عذاب آ جائے، عذاب چلے جائیں، اللہ عذابوں سے دوچار کر دے، عذابوں کو ٹال دے، ہم اپنے شرک میں کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے۔ وگرنہ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ملتی ہے۔ ماہ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں سیرت ابراہیمی بیان ہوتی ہے۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کیا پہلو تھا؟ آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی دعوت کو لے کر جب اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، انکار کرتی رہی قوم، حتیٰ کہ اس وقت کے پیغمبر کے کپڑے اتار کر برہنہ کیا گیا، اسی پر بس نہیں کی گئی، آگ میں ڈالا گیا، کپڑے اتروا دیے، آگ میں جانا پسند کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی اس دعوت میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنی دعوت میں آپ سچے اور مخلص سے کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آیا اپنے بیٹے اور بیوی کو فلاں مقام پر چھوڑا، مکہ مکرمہ لائے، زمزم کے کنویں کے پاس بٹھا کر واپس آنے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایسے جنگل و بیابان میں دور دور تک کسی انسان کا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ خاتون فوراً اپنے جذبات کو سنبھالتی ہے، پھر اپنا سوال کا رخ تبدیل کر کے آپ سے پوچھتی ہے، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابھی چلتے جا رہے ہیں، گردن پیچھے گھما کر نہیں دیکھتے، اسی طرح اپنا رخ جاری رکھتے ہیں، پیٹھ بیٹے اور بیوی کو کی ہوئی ہے، اور جاتے ہوئے فرماتے ہیں جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر یہ خاتون کیا جواب دیتی ہے؟ اذن لن یسیون اللہ، اگر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاتون، ایک عورت اللہ کے متعلق کیسے اس کے عقائد اور نظریات افکار ہیں
کتنی توحید میں وہ سچی اور اس کی توحید کتنی خالص ہے. بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. خاتون ہے، عورت ہے، ساتھ دودھ پیتا بچہ ہے، مشکیزے میں پانی ہے، تھوڑا سا کھانے کے لیے کھجوریں ہیں، لیکن اللہ پر ایمان اور بھروسہ دیکھیں. فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ضائع نہیں کرے گا. آج ہم ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے ان حالات میں جب ہم پر اللہ کا عذاب لازم و فرض ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین یہ ہم پر عذاب کی کیفیات لاتا ہے، پھر اللہ اٹھا لیتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اللہ تعالی اگر کسی قوم پر عذاب نازل کر دے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا ہے. آپ نے کشتی بنائی، کشتی میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا انہیں بٹھایا. اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہونے لگا، آسمان سے پانی اتر رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. کشتی میں بیٹھو گے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اگر کشتی سے باہر رہو گے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. وہی جواب جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگوں کا جواب ہے. اللہ کا عذاب آتا ہے، فلاں پیر بچائے گا، فلاں درگاہ والا اور مزار والا بچائے گا، فلاں قبر والا بچائے گا. ہر شہر میں ایک مزار ہم نے بنائی ہوئی ہے جس مزار پر اس شہر والے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ فلاں شہر پر اگر عذاب نہیں آئے گا تو اس کی وجہ فلاں قبر والا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جسے بلا رہے ہیں وہ آج کی سگی اولاد ہے. اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہ ابا جان اگر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس پہاڑ کی چوٹی پر پانی نہیں پہنچے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے اللہ کے اس عذاب پانی کے طوفان سے بچا لے گی. یعصمنی من الماء. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. اے میرے بیٹے آج اللہ کے علاوہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے. یہاں رک کر انسان غور کرے، یہ بات، یہ مکالمہ کن دو افراد کے درمیان ہو رہا ہے؟ ایک وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر ہے، ایسا شخص ہے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کر چکا ہے، دین کی دعوت دے چکا ہے. بیٹا انکاری رہا، کفر پر ہے، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اب بھی دعوت دی کہ میری دعوت قبول کرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یہاں جو جواب دے رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے، وہ سید زادہ ہے، نبی کی اولاد ہے، سگی اولاد ہے، ایک وقت کے پیغمبر کا بیٹا ہے. اللہ کے پیغمبر کی
بات کو انکار کر کے ٹھکرا رہا ہے، اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اور وہی جواب جو آج ہم جواب دیتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، فلاں پیر، فلاں قبر، فلاں مزار، فلاں درگاہ ہے، وہی جواب دے رہا ہے۔ جواب بھی وہی دیا جو آج ہم دے رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لمحات کو آخری لمحات بنا دیا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، پانی میں غرق ہو کر اس عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کا یہ نبی اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کی جب بیٹا عذاب کا شکار ہو رہا ہے، اس وقت بھی اگر کسی ذات کی طرف رجوع کیا وہ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا، انہو من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا اہل ہے، عذاب کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے، جس کے عمل نیک نہ ہو چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا۔ آج ہم بھی اللہ کے عذابوں سے دوچار ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی کے ان عذابوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی آج دنیا میں جو عمل کرنا ہے کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں اللہ کا پیغمبر تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ اللہ رب العالمین کی طرف انسان رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عقیدہ توحید کو اپنائے، جتنی محبت اللہ رب العالمین سے ہو، عقیدہ توحید سے ہو، شرک سے بھی اتنی ہی نفرت کرے، اور اللہ رب العالمین کے پھر ثمرات، اللہ کی نعمتیں انسان دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور آخرت کو ایک مومن اور موحد کے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس طوفان کو ہمارے ملک پاکستان سے ٹال دے، جتنے بھی ہم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں اللہ رب العالمین حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔